السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قائم محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ماہ صیام میں ایک اور جمعے کے اجتماع میں کتاب اللہ کے مطالعے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم اور اس کی ابلاغ کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائیں۔ تو آج بھی ہم لوگ کا محترم سورہ الفرقان ہی سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ 25ویں سورہ ہے، 430 صفحہ ہے، 430 صفحہ اور 25ویں سورہ اور پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ 430 صفحہ رفقان محترم، 430 سورہ الفرقان، آیت نمبر 1 اور 2۔ فرمایا تبارک، برکتیں عطا وہ ذات کرتی ہے، رحمتیں، نوازشیں، انعامات اس ذات کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ کون سی ذات؟ الذی، وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے نازل کیا، اتارا، بھیجا۔ الفرقان کتاب اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اور فرقان اس چیز کو کہتے ہیں دو چیزوں کو الگ الگ کر۔ الفرقان قرآن کا نام ہے کہ یہ حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو، نیک اور بد کو، اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے نافرمان، ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، ان کو الگ الگ کرتا ہے، جدا جدا کرتا ہے۔ تو حق اور باطل کا، اہل حق اور اہل بطلان کا الگ الگ کیا جانا، یہ الفرقان کے حوالے سے ہے۔ تو جس نے الفرقان یعنی قرآن پاک نازل فرمایا، کہاں نازل فرمایا؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اور اپنے بندے سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ اب یہ فرقان اللہ پاک نے کیوں نازل فرمایا؟ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو ہمارے سامنے ہے کہ مردوں کو ثواب پہنچا لیا، کبھی کبھی قرآن کھول کر اس کو دیکھ لیا، لیکن اللہ پاک کے نزدیک اس کا مقصد کیا ہے رفقا محترم؟ فرمایا لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا۔ لے جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بیکاز، بوجہ اس کے، اس مقصد کے پیش نظر، لِیَکُونَ، تاکہ ہو یہ قرآن فرقان، کن کے لیے ہو؟ للعالمین، للعرب نہیں فرمایا رفقان کو، للمسلمین نہیں کہا، مسلمانوں کے لیے ہو جائے، عربوں کے لیے ہو جائے، للعالمین کا ہے، للعالمین۔ عالمین کہتے ہیں تمام جہان، تمام اقوام عالم، تمام یعنی جہانوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام زمان، تمام مقام، تمام اقوام عالم، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب قیامت تک کسی اور نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے جو دعوت کے لیے آئے، شہادت کے لیے آئے۔ اب تا قیامت اقوام عالم کے لیے، کل نوع انسانی کے لیے جو قرآن ہے وہ کیا ہے؟ نذیرہ،
بیدار کرنے والا، جگانے والا، خبردار کرنے والا، مقصد حیات بتانے والا، اور وہ ذات کے جو برکات عطا کرتی ہے وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے یہ قرآن فرقان نازل کیا ہے؟ آگے اس کا تعارف، الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اس الفرقان کو نازل کیا ہے کہ اسی کے لیے ہے، لام یہاں ملکیت کا ہے، اسی کی ملک ہے، ملکیت ہے، کوئی دوسرا اس میں مالک نہیں ہے، نہ نبی نہ ولی، یعنی کائنات کا گوشہ گوشہ ذرہ ذرہ یہ ملک ہے، ملکیت ہے اللہ کے لیے، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، زمین و آسمان کا بادشاہ مالک الملک صرف وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس ذات کا مزید وصف یا بیان یہ ہے کہ لم یتخذ ولدا، کہ اس اللہ نے کسی انسان کو، جن کو، بشر کو، موجود یا غیر موجود کو اپنے لیے ولد نہیں بنایا۔ یہ نہیں فرمایا رفقائے محترم لم یلد، کہ اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، اگرچہ جننے کی نفی سورہ اخلاص میں ہو جائے گی، لیکن یہاں فرمایا لم یتخذ ولدا۔ لم یتخذ ولدا کا معنی ہوتا ہے اڈاپٹڈ سن، یعنی بیٹا تو نہیں ہے لیکن کسی کو بیٹے کی طرح بنا لینا، جس طرح مجھ بننا، یعنی اڈاپٹڈ سن۔ تو لم یتخذ کے اندر بیگاٹن ہی کی نفی نہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ اس نے کسی کو جنا نہیں، مزید برآں یہ کہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا بھی نہیں، یعنی مخلوق میں سے کسی کو وہ اپنا بیٹا بنا لیتا۔ لم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا بھی نہیں، بیٹے کی طرح بھی نہیں قرار دیا۔ اور پیچھے فرمایا تھا کہ وہ تنہا مالک ہے آسمان و زمین کا، اور اب فرمایا کہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا بھی نہیں ہے، اس لیے نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کے اقتدار میں، مملکت میں، بادشاہت میں کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ شریک مانا پارٹنر، سانجھی، شراکت رکھنے والا، اور بیٹا خود بخود شریک ہوتا ہے، یعنی باپ کے بعد بیٹا باپ کے کاروبار میں آٹومیٹکلی شریک ہو جاتا ہے، منطقی طور پر شریک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس نے کسی کو اڈاپٹڈ سن بھی نہیں بنایا، کوئی اس کی جنس کا نوع کا ہے ہی نہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اکلوتا ہے، تو چونکہ اس نے کسی کو اڈاپٹڈ سن بھی نہیں بنایا، لہذا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کے اقتدار میں، بادشاہت میں کسی کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، سانجھا نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وہ ذات کیوں کسی کو پارٹنر بنائے؟ اس کو پارٹنر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ خالق کل شیء، اس نے تمام چیزوں کو تنہ تنہا بغیر کسی کی معاونت کے، امداد کے بنایا ہے۔ یعنی جس ذات نے پورے سلسلہ کون و مکان کو بغیر کسی کی مدد کے بنایا، تو کیا وہ بنانے کے بعد چلانے کے لیے مدد کا محتاج ہو سکتا ہے؟ جب بنانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، بنانے میں اس کو کسی کی مشاورت کی ضرورت پیش نہیں آئی، تو چلانے کا نظام تو اس سے آسان ہے، تو چلانے میں وہ کسی کا محتاج کیوں ہوتا؟ فرمایا خلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو خود تنہ تنہا اپنے ارادہ محضہ سے پیدا فرمایا۔ اور مزید فراں اس کی شان یہ ہے کہ فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کے لیے پیمانے مقرر کر دیے، جو بنائی نپی تلی بنائی، ہر چیز کے اندر ایک کریکٹرسٹکس، پراپرٹیز، اس کے لیے پورا ایک نظم وضع فرمایا، ہر چیز ایک نظم کے تحت بنائی، اور اس نظم کے تحت وہ چل رہی ہے، اور تمام نظام کا اس ذات الہ کا، اللہ کا، الہ واحد کا مکمل کنٹرول۔ رفقائے محترم، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن یا فرقان، اس کے حوالے سے میثاق، یعنی میثاق الفرقان، یعنی آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے کہ کتاب اللہ کے حوالے سے میرا اور آپ کا کوئی میثاق ہے۔
جو آج ہمیں یاد نہیں ہے، اور اسی میثاق کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ اور اگر اس رمضان میں ہم میثاق پر قائم ہو جائیں، اس حلف کو دوبارہ یاد کریں اور اس حلف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہ رمضان ہمارا بھی صحابہ والا رمضان بن جائے گا، اور ایک نیا ہمارے اندر عزم، ارادہ، حوصلہ پیدا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے میثاق الکتاب۔ میثاق الکتاب، کتاب کے حوالے سے میرا اور آپ کا میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، جو ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کے حضور میں پیش کیا۔ اس ضمن میں رفقا محترم ہم سورہ المائدہ 5ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 7، سورہ المائدہ 5ویں سورہ، یہ 131 صفحہ ہوگا، 131، اگرچہ 130 پر بھی ایک سطر آ رہی ہے، 130 ہی بہتر ہے، 130۔ آیت نمبر 7 سورہ المائدہ 5ویں سورہ، ارشاد ہوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ وَاذْكُرُوا، اے ایمان والو یاد رکھنا۔ پیچھے حکم کہاں سے شروع ہوتا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ آیت نمبر 6 کا آغاز ایمان والوں کو خطاب سے شروع ہوا ہے۔ اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اے جماعت مومنین، اے صائمین و صائمات، وَاذْكُرُوا، یاد رکھنا، بھولنا نہ، پیش نظر رکھنا۔ وَاذْكُرُوا، یاد رکھنا، پیش نظر رکھنا، بھولنا نہ۔ کیا یاد رکھنا؟ کس کی قدر کرتے رہنا؟ نعمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، علیکم، جو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ یہ نعمت کیا ہے رفقائے محترم؟ اس کے لیے 2 حوالے لکھ لیں، سورہ البقرہ 2 سورہ آیت 231۔ یہ نعمت ہے قرآن پاک کا نزول اور قرآن پاک کا حکمت سے مالا مال ہونا، اور یہ نعمت ہے رفقائے محترم سورہ یونس 10ویں سورہ آیت نمبر 57۔ دنیا جہان کی نعمتوں سے زیادہ بڑھ کر ہے یہ نعمت، خیر مما یجمعون، سورہ یونس آیت نمبر 57۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد رکھنا میری اس نعمت کو جو میں تمہیں عطا کر چکا۔ یہ نعمت کتاب، نعمت قرآن، نعمت ہدایت۔ اور آگے کیا فرمایا رفقا محترم؟ وَمِيثَاقَهُ، اور اس نعمت قرآن کے حوالے سے اس میثاق کو یاد رکھنا۔ میثاق، میثاق کا معنی رفقا محترم حلف۔ جب ہم کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں، منصب دیتے ہیں، تو اس منصب پر قائم رہنے کے لیے، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اس سے حلف لیتے ہیں۔ میثاق وہ حلف ہے، اور اس ضمن میں نعمت قرآن کے ضمن میں اس میثاق کو، حلف کو یاد رکھنا۔ کون سا حلف رفقا محترم؟ الذی واثقکم بہ، جس میثاق کے حلف کو اللہ بہت مضبوط طریقے سے تم سے لے چکا۔ یعنی ایک میثاق ہے جو تم نے بہت مضبوط طریقے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ حلف تم نے اٹھایا ہے۔ اور وہ حلف کیا ہے رفقا محترم؟ جو ہم نے اٹھایا تھا، ہمارے ایمانی آبا نے اٹھایا تھا، یہ ہے اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ وہ یہ حلف تھا رفقا محترم کہ ہم نے یہ عہد کیا تھا، اذ قلتم، جب تم نے ہمارے حضور میں اقرار کیا،
اقرار کیا کیا تھا؟ سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم آپ کا کلام قرآن سنتے رہیں گے، اور یہاں سننے میں سمجھنا شامل ہے، کیونکہ آگے فرمایا وہ اطعنا، اور ہم اس کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ یعنی مومن تب بنتا ہے جب وہ اللہ کے کلام کو سننے سمجھنے والا ہو اور اللہ کے کلام کی اطاعت کرنے والا ہو، فرما بردار ہو، وہ اس کے احکام پر چلنے والا ہو۔ یعنی مومن احکام الہیہ کا فرما بردار، اللہ کے کلام کا پابند ہوتا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو میثاق ہے کہ تم عہد کر چکے ہو کہ ہم اللہ کا کلام سنیں گے اور اللہ کے کلام کی فرما برداری کریں گے، تو فرمایا اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کیونکہ جس ذات کے ساتھ تم حلف اٹھا رہے ہو وہ اللہ ہے، اور وہ جاننے والا ہے ان چیزوں کو جو سینوں میں انسان چھپائے رکھتا ہے۔ تو ظاہر و باطن اس کے سامنے عیاں ہے، تو تمہارا عہد کسی فوجی جرنیل کے سامنے نہیں ہے کہ جس کے اگر جواسیس سو جائیں تو اس کا سارا نظام معطل ہو جاتا ہے۔ اس ذات کے ساتھ تم یہ عہد کر رہے ہو جو تمہارے سینوں میں جو دفینے ہیں، چھپی باتیں ہیں، جو چھپے احساسات، وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی میثاق کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اب اس عہد کے نتیجے میں تم کھڑے ہو جاؤ۔ قوامین، خود کھڑا ہونا رفقائے محترم، اور دوسروں کو کھڑا کرنا۔ قوام یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس طرح فعال، زلام، شداد۔ تو کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بھائی بندوں کو کھڑا کرو۔ اور کھڑے کس کام کے لیے ہو جاؤ رفقائے محترم؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کھڑا تو انسان ہوتا ہی ہے، کاروبار کے لیے، بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے، حیات دنیا کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن فرمایا مومن وہ ہے جو قیام کرے، اور اس کا قیام کرنا کس لیے ہو؟ للہ، اپنے خالق و مالک کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے، اس کی منادی کرنے کے لیے، اس کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے۔ اور آگے فرمایا شہداء بالقسط، آپ کھڑے ہو جاؤ کہ تم نے گواہی دینی ہے۔ شہداء، گواہی دینی ہے، مخلوق کو بتانا ہے کہ ان کا ایک خالق و مالک ہے، اس کے حضور میں پیشی ہے، اس پیشی کے بعد یا کامیابی ہے یا ناکامی ہے۔ کامیابی ہے تو عبدالعباد کے لیے جنت، ناکامی ہے تو عبدالعباد کے لیے جہنم۔ اور یہ زندگی ایک بہت اہم زندگی ہے، بہت اہم یہ ہماری ذمہ داری، اس میں کامیابی یا ناکامی، ابد کی زندگی کا دار و مدار اس محدود سی زندگی پر ہے۔ تو اب تم نے گواہ بننا ہے، شہداء، گواہ بن جاؤ، گواہی دو اللہ کے دین کی، اللہ کے کلام کی۔ اور تمہاری گواہی کس طرح ہونی چاہیے؟ بالقسط، یعنی گواہی میں کوئی توڑ موڑ نہ ہو، انحراف نہ ہو، اس میں کوئی کمی نہ کرنا، کجی نہ کرنا، پوری ٹھیک ماپ تول کے پیمانوں کو رکھتے ہوئے اللہ کے دین کے گواہ بن جاؤ۔ اب اس ضمن میں رفقائے محترم یہ جو میثاق الکتاب اور سمعنا و اطعنا، اس کے حوالے سے ایک اور ذمہ داری بھی ہے ہماری اسی حوالے سے، اس کو دیکھتے ہیں سورہ آل عمران، تیسری سورہ، آیت 187۔ سورہ آل عمران آیت 187، یہ 90 صفحہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے حوالے سے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ ضابطہ یہ ہے رفقائے محترم،
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ لیتے رہے حلف. اِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ تبارک و تعالی لیتے رہے، کیا لیتے رہے؟ میثاق، حلف. حلف لیا جاتا رہا. کن سے حلف لیا جاتا رہا رفقا محترم؟ الذین اوتوا الکتاب، جن جن کو بھی کتاب دی گئی، جن جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عطا کیا، وہ یہود ہو، نصارہ ہوں، نوح علیہ السلام کی امت ہو، جہاں بھی کسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام دیا ہے تو جن کو کلام دیا ہے ان سے اس نے حلف لیا، میثاق لیا. اور وہ میثاق کیا ہوتا تھا رفقا محترم؟ ابھی ہم نے بھی 5-7 میں سورہ مائدہ کی آیت 7 میں سمعنا وأطعنا کا حلف لیا تھا. اب اللہ پاک فرماتے تمام میثاق الکتاب ان تمام امتوں سے لیا کہ جن کو کتاب دی گئی. کیا میثاق کا رفقا محترم؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ اے لوگوں یہ جو کتاب ملی ہے، یہ اللہ کا چراغ، روشن چراغ، یہ نور جو تمہارے ہاتھ میں آیا ہے، اس کو آپ کیا کرنا تم؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، لام تحقیق کا رفقا محترم اور نون ثقیلہ. اس سے بڑھ کر عربی زبان میں تحقیق کا، ایمفیسس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ، لوگ تمہیں روکیں، لوگ تمہارے راستے میں مزاحمتیں کھڑی کریں، لیکن تم نے بیان کرتے رہنا ہے، بیان کرتے رہنا، بیان کرتے رہنا، ضرور بضرور اس کتاب الہی کو بیان کرنا. اور آگے فرمایا للناس، لوگوں کے لیے. اور دیکھو وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کتاب الہی کو چھپانا نہ، اس پہ پردے نہ ڈالنا. یہ نور ہے، یہ چراغ ہے، چراغ کو اوٹ میں نہیں رکھتے، چراغ پر پردے نہیں ڈالتے. چراغ تو آگے آگے رکھا جاتا ہے کہ راستے کی کھاد اور کھائیاں جو ہیں ان سے ہم باخبر رہیں اور کھاد اور کھائیوں میں گرنے سے بچ جائیں. تو دیکھو اس کلام الہی کو بیان کرتے رہنا اور اس کو چھپانا مت. اور یہ بھی چھپانا ہے رفقا محترم کہ قرآن کے الفاظ بیان کیے جائیں اور اس کا ترجمہ نہ بتایا جائے. نور الانوار اصول فقہ کی بنیادی کتاب ہے ملا جیون، تو فرماتے ہیں کہ کلمۃ القرآن یطلق علی اللفظ والمعنی، کہ قرآن الفاظ اور معانی کا مجموعہ ہے. الفاظ اور معانی، قرآن صرف لفظ نہیں ہے کہ من تلا القرآن لفظا، کہ جس نے قرآن کے الفاظ کی تلاوت کر لی اس کی تلاوت نصف ہے. پوری تلاوت تب ہوگی کہ جب لفظ کے ساتھ معنی ہو. اس لیے جہاں آپ پاروں کے پارے پڑھیں، اللہ زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، تو اس کے ساتھ کم از کم نصف، پون، ایک بڑا ربع، یعنی ضرور اللہ کے کلام کا ترجمہ دیکھیں، معانی دیکھیں، مقاصد دیکھیں. تو کیا فرمایا کہ اس پر پردے نہ ڈالنا. اور اللہ تعالیٰ ضابطہ بیان فرماتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، امتیں ہمیشہ اس میدان میں رفقا محترم گری ہیں، اس محاذ پر فیل ہوئی ہیں، نماز روزے میں فیل نہیں ہوئی، ناکامی ہوئی ہے میثاق الکتاب میں. بس ڈال دیا انہوں نے، رکھ دیا انہوں نے، پھینک دیا انہوں نے. نبذ کا معنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اہمیت کے قابل نہ قرار دینا، پس پش ڈال دینا. پس رکھ دیا انہوں نے اس میثاق کو، کتاب کو پکڑا، کتاب کو نہیں چھوڑا، کتاب کا چومنا چاٹنا قائم رہا، لیکن میثاق الکتاب کو پس پش ڈالا. میثاق الکتاب کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو بیان کرتے رہنا، اس کے حقائق سے دنیا کو آگاہ کرتے رہنا اور ان حقائق پر پردے نہ ڈالنا. تو انہوں نے کتاب کو تو پکڑا، لیکن کتاب کے بارے میں جو میثاق تھا اس کو انہوں نے بھلا دیا، پس پش ڈال دیا. اور آگے جو ایک لفظ ہے رفقا محترم، ظہور،
ظہور کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو پشت ہے اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے پچھلی نسل، اسلاف، جن کے سلالہ سے ہم پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے میثاق الکتاب کو صرف صحابہ کا کام تھا، تابعین کا کام تھا، تبع تابعین کا کام تھا۔ ہم کہاں اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں، اس پہ چل سکیں؟ یہ تو میاں بہت اونچے اعلیٰ دماغ والوں کا، تقوی والوں کا کام تھا، ہم بھلا یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ بیماری ہے رفقائے محترم، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے طور پر کلام الہی کے میثاق کو پس پش ڈالا اور آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری ڈال دی اسلاف کی، پہلے پاک باز لوگوں کی۔ اور حال کا کیا حال ہوا رفقائے محترم؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کلام الہی کو پھر بیچنا شروع کر دیا۔ کلام الہی خریدنی اور فروخت کی چیز بن گئی، خرید و فروخت کر رہے ہیں، کہیں حفظ قرآن کے نام پر، کہیں اشاعت کا ہر۔ تو یہ کلام الہی کی تبیین اصل ہے، اسے بیان کرنا، اسے کھول کھول کر بیان کرنا، اسے دنیا جہان کے کونے کونے تک کلام الہی کے نور کو پہنچانا، یہ اصل تھا۔ یہ کام تو بند ہو گیا اور قرآن بیچنے اور خریدنے کی چیز رہ گئی۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا کاروبار ہے جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ یعنی کلام الہی کے رفقائے محترم حقائق کو بیان نہ کرنا، اسے نہ کھولنا، اس کے ترجمے اور ترجمانی پر محنت نہ کرنا، صرف اس کے خرید و فروخت، بڑے اچھے چھاپا اچھا ہے، کاغذ بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں سائڈوں پر، تو یہ کام قرآن کہتا ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا کاروبار ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس کاروبار سے رفقائے محترم یا میثاق الکتاب کو چھوڑ دینے سے امتیں کہاں جا پہنچتی ہیں؟ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ یہ سورہ المائدہ رفقائے محترم آیت نمبر 11 اور 12، میثاق جب قومیں بھلاتی ہیں تو کس مقام پر جا گرتی ہیں؟ یہ سورہ المائدہ 131 صفحہ ہوگا غالباً، 131 صفحہ۔ ایمان والوں کو اللہ پاک اپنی نعمت سے، اس کے تقاضے، اس سے عہدہ برا ہونے کی جو تعلیم دے رہے ہیں، 131 صفحہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو نعمت، اس کی قدر کرنا، یاد رکھنا۔ اور اس ضمن میں ہماری بحث میثاق کی ہے، تو میثاق کے حوالے سے آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، 12 میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے الواح کی شکل میں جو ہدایت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو اس پر ان سے میثاق لیا۔ اس میثاق میں یہ باتیں تھیں، کیا فرمایا؟ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا میں تمہارا ساتھ دوں گا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا، تمہیں میری معیت حاصل رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی معیت رفقائے محترم سب سے بڑی طاقت ہے، القوی العزیز اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ کب؟ یہ چیزیں لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تمہارے اندر صلاۃ قائم رہی، اگر تم دعا کے ذریعے اللہ کے ساتھ جڑے رہے اور زکوٰۃ کے ذریعے مخلوق الہی کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ صلاۃ بندے کو جوڑتی ہے مولا سے اور زکوٰۃ بندے کو جوڑتی ہے بندے سے، مخلوق سے۔ اللہ کی عظمت اور مخلوق الہی کے لیے شفقت، یہ دو ہی دین کے اساسی ارکان ہیں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس، یہ صلاۃ، اور مخلوق الہی کے لیے سراپا رحمت و شفقت، یہ زکوٰۃ۔ تو صلاۃ کو بھی قائم رکھو گے، زکوٰۃ کی بھی جو بجاوری ہے اس کو انجام دیتے رہو گے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور وقتاً فوقتاً جو رسول آتے رہیں گے ان پر ایمان لاؤ گے، لاتے رہو گے۔ اب یہ جو وقتاً فوقتاً ایمان لانے والا مسئلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں
لہٰذا اب آپ پر ایمان تمام انبیاء پر ایمان ہے، لہٰذا ختم نبوت کے بعد کے جو تقاضے ہیں اب ان سے عہدہ برا ہونا اس کا تقاضا ہوگا۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا، اور آپ کے جو نبوت کے رسالت کے فرائض و واجبات ہیں وہ امت نے آپ کے نائب کے طور پر انجام دینے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نبیوں کو کیا کرو گے، نبیوں کا جو مشن ہے کیا کرو گے، ازر ازر کہتے ہیں رفقا محترم پودے کو پانی دے کر پروان چڑھانا، اور تم انبیاء کے مشن کو پروان چڑھاتے رہو گے پانی دے کر۔ اور پانی دینا کیا ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی جسمانی مادی معنوی صلاحیتیں، مال، یہ وقت، یہ تمام اللہ کو قرض دو گے۔ اللہ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تم صدقات کا جو نظام ہے اس کو قائم رکھو گے تاکہ حسن پیدا ہو۔ قرض حسن کا معنی وہ قرض جو انسانی ذات میں اور انسانی معاشرے میں حسن پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس 5 نکاتی پیغام پر قائم رہو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو تمہارے اندر اول تو بدحالیاں آئیں گی نہیں، آئیں گی تو ہم انہیں دور کر دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بضرور داخل کریں گے تمہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے سرسبز و شاداب علاقوں میں کہ جن کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے وہاں نہریں، دریا، ندیاں، نالے رواں دواں رہیں گے۔ یہ تھا رفقائے محترم میثاق، اور اس میثاق کے یہ تھے نتائج و ثمرات۔ لیکن آگے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے رفقائے محترم، جب کوئی قوم میثاق بھلا دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، فرمایا یہ تو فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، تو جو کوئی پھر اس میثاق کو پورا کر لینے کے بعد اللہ کا ناشکرا ہو جائے گا۔ کفر کو مانا ناشکری، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حلف پہ ایمان لا کر نتائج و ثمرات دیکھ کر جو کفر کرے گا بعد ذالک، اس کے بعد فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھا راستہ کھو بیٹھے۔ یہ جو جنات تجری من تحتہا الانہار ماقبل ذکر ہے رفقائے محترم، یہ حیات عرضی کی دنیاوی جنتیں ہیں، کیونکہ اخروی جنت کے اندر تو کفر کا امکان ہی نہیں ہے، نہ وہاں سے اخراج ہے، وما هم منہا بمخرجین، آخرت کی کہ جو جنت ہے وہاں سے تو نکلنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن حیات دنیا کے اندر جو جنات تجری من تحتہا الانہار ہیں، ان سے قومیں نکلتی بھی ہیں اور داخل بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کفر کرے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ جنات تجری من تحتہا الانہار سے محروم، محکومی، محتاجی، در در کی غلامی، اور وقت کا کوئی چنگیز خان آتا ہے پاش پاش کر دے گا تمہیں۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ ہے رفقائے محترم، جب میثاق امتوں سے اٹھ جاتا ہے، جب میثاق امتوں میں نہیں رہتا، کتاب اس کی خرید و فروخت رہ جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے رفقائے محترم، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بوجہ پارا پارا کرنے میثاق کے، میثاق الکتاب کو پس پش ڈالنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے رفقائے محترم، لعناہم، وہ امتیں اللہ کی نظر میں ملعون ہو جاتی ہیں، ملعون لعنت کی زد میں آ جاتی ہیں۔ اور لعنت رفقائے محترم اللہ کے حوالے سے کوئی گالی نہیں ہے۔ اس ضمن میں 2 آیتیں، ایک تو سورہ البقرہ آیت 159 اور 160، اور پھر سورہ البقرہ آیت 175 اور 176۔ یہ لعنت آتی ہے کتمان کی وجہ سے۔ کلام الہی کے بارے میں جو میثاق ہے، جب اس کو قومیں بھلا دیتی ہیں، پس پوچھ ڈالتی ہیں، تو کتمان کرتی ہیں، شہادت کو چھپاتی ہیں۔
تو کیا ہو گیا؟ ملعون ہو گئے۔ ملعون کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم، پھل باغ میں لگا ہوتا ہے تو اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پرندے وغیرہ نقصان نہ پہنچائیں، تو وہاں ایک فالس کرو، جھوٹا ایک ڈھانچہ سے کھڑا کر لیتے ہیں ڈراؤنا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں الغراب اللعین۔ لعین، لعین کا معنی دور کرنے والا، کس سے؟ پھلوں سے۔ تو لعنت کیا ہے؟ خوشگوار نتائج و ثمرات سے محرومی۔ وہ جو فرمایا تھا کہ ہم تمہاری بدحالیاں دور کریں گے، جنات تجری من تحتہا الانہار میں داخل رکھیں گے، تو یہ جنات سے نکال کر غلامی، محکومی، محتاجی، یہ جو چیزیں ہیں یہ لعنت ہے۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ملعون قوم کی یہ پہچان ہے کہ پاتے ہیں ہم کہ ان کے دلوں اور دماغوں کو سخت، ان کے دلوں اور دماغوں میں سختی آ جاتی ہے۔ یہ سختی کس چیز کے حوالے سے رفقائے محترم؟ اس ضمن میں سورہ زمر 39ویں سورہ اور آیت نمبر 23، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے کلام کے لیے گداز اور نرمی قوموں میں ختم ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے اقوال کے لیے، قوالیوں کے لیے، انسانوں کے یعنی لکھے ہوئے اور تصنیف کیے ہوئے کتابچے، کہانیاں، قصے، روایتیں، ان کے لیے تو بڑے نرم ہوتے ہیں، نرم گوشے، ان کی اشاعت کی ایک جذبہ، لیکن اللہ کے کلام کے لیے سخت، اللہ کے کلام کے لیے سختی اور انسانوں کے کلام کے لیے سوز و گداز، یہ ملعون قوم کی پہچان۔ نمبر 3، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور وہ حرف تحریف کہتے ہیں رفقائے محترم، کسی چیز کو کنارے پر کر دینا، سیاق و سباق سے کاٹ دینا، یعنی ہر چیز ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ، ہر چیز ایک سیاق و سباق میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیاق و سباق سے کاٹ دیتے ہیں، احکام کو حکمتوں سے کاٹ دیتے ہیں، اعمال کو نتائج و ثمرات سے کاٹ دیتے ہیں، دنیا کو آخرت سے کاٹ دیتے ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ کے مابین جو ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے، ان چیزوں کا آپس میں وہ ربط ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ملعون قوم کی پہچان ہے۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ چوتھا یعنی اعمال بد کا ثمرہ یا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَنَسُوا، اور بھلا دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ کیا بھلاتے ہیں رفقائے محترم؟ وہ میثاق کو بھلانے والے، حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، حظ کہتے ہیں رفقائے محترم پلیر، پلیر یعنی جو کسی چیز کا ثمرہ، نتیجہ اس سے مرتب ہونا چاہیے وہ بھلا دیتے ہیں۔ اعمال رہتے ہیں، نتائج و ثمرات سے بحث نہیں ہوتی۔ اب مثلا صوم ہے، صیام ہے، روزہ، تو روزہ صرف بن گیا کس بات کا نام؟ کھانے پینے اور جنسی لذات سے رک جانے کا نام روزہ نہیں۔ یہ تو روزے کا ظاہر ہے رفقائے محترم، روزے کا باطن کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ میرے اور آپ کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اگر تقوی زیر بحث ہی نہیں ہے اور صرف کھانے پینے کے حوالے سے ہے تو یہ ظاہر کا روزہ ہے، باطن اور حقیقت کا روزہ نہیں ہے۔ یا مثلا صلاۃ، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر صلاۃ قائم کرو گے تو فحشاء اور منکر سے رک جاؤ گے۔ اگر فحشاء اور منکر کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے اور صلاۃ کا دعویٰ بھی ہے تو یہ باطل ہے۔ تو ہر حکم کی ایک حکمت ہے رفقائے محترم، اور ہر عمل کا نتیجہ ہے۔ احکام کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، اعمال کے نتائج و ثمرات، تاکہ کولو کا بیل ہم بن کے نہ رہ جائیں۔ ریپیٹیشنل اعادہ ہے، تکرار ہے اعمال کا، لیکن وہ یعنی وہ چکی تو چل رہی ہے لیکن چکی چلنے سے آٹا نہیں پیدا ہو رہا، آٹا نہیں پیدا ہو رہا، بھوک کیسے دور ہوگی؟ کب تک وہ عمل ہم کرتے رہیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ مایوسی ہوگی، پھر بے عملی ہوگی، بعد میں بد عملی ہوگی۔ تو جو مقصود ہے دین کا، اعمال کا، وہ پس پش ڈال دیتے ہیں، دین کے احکام مقصود بذات بن جاتے ہیں، مذہب جب بنتا ہے دین۔ اور آگے فرماتے ہیں اگلی سٹیج، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُ، دین کے
بارے میں میثاق جب قومیں بلاتی ہیں تو ان میں کیا ہو جاتا ہے رفقائے محترم؟ خیانت عام ہو جاتی ہے، وفا نہیں رہتی۔ تو جب کوئی شخص رفقائے محترم اپنے باپ کا نہیں ہے تو وہ میرا اور آپ کا ہوگا؟ جب ہم اپنے باپ کے نہیں ہیں تو ایک دوسرے کی وفا کیا کریں گے؟ جب کوئی شخص خالق و مالک کا غدار ہے تو وہ میرا اور آپ کا کیا وفادار ہوگا؟ تو جب قومیں خالق و مالک کی خائن ہو جاتی ہیں، اللہ کی امانتیں، دین سب سے بڑی امانت ہے ہمارے پاس، تو جب ہم اللہ کے دین کی امانت میں خیانت کریں گے تو مال و متاع میں خیانت تو عام ہو جائے گی۔ جب ہم خالق و مالک کے خائن ہوں گے تو ایک دوسرے کے بدرجہ زیادہ یعنی وسیع پیمانے پر ہم غدار بنیں گے۔ تو دیکھو گے کہ ان کے اندر خیانت، بے وفائی، یعنی جتنی بھی بدعہدی ہے، بے وفائی ہے، رشوت ہے، حلال اور حرام کا امتیاز ہی ختم ہو رہا ہے۔ دودھ ہے، چوری کا ہو یا قیمت سے ہیرا پھیری کا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس مال ہے اس کو کھاؤ، روٹی ہے اس کو پیو، کھانا پینا، بس اس سے کیا بحث کہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ تو خیانتیں عام ہو جائیں گی۔ اور ان خیانتوں کے ساتھ فرمایا تم جب ایسے ماحول میں آؤ تو کیا کرو؟ فاعف عنہم واصفح، ان کی خیانتوں پہ بحث نہ کرو بلکہ ان کو میثاق الکتاب کی طرف لاؤ، کیونکہ فساد جو پیدا ہو رہا ہے وہ ترک صلاح سے نہیں ہو رہا، میثاق الکتاب کو پس پش ڈالنے سے ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی انفرادی زندگی میں جو خیانتیں ہیں فاعف عنہم، ان سے صرف نظر کرو، واصفح، اور یہ سب برداشت کرو اور میثاق الکتاب کی طرف ان کو لاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ اور اسی ضمن میں رفقائے محترم آیت نمبر 14 میں نصارہ کا ذکر کیا، میثاق کا ذکر کیا، اور میثاق کے بارے میں فرمایا فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ نصارہ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو انسان ہے وہ عمل سے، شریعہ سے وہ کمال مطلوب کو نہیں پہنچے گا، اس کے لیے معصوم کا فدیہ اور کفارہ۔ انہوں نے نفس شریعت ہی کو پس پش ڈال دی، شریعت کو نعوذ باللہ ایک لعنت قرار دے دیا گیا۔ شریعت سے، قانون سے، نظام سے کیا ہوگا؟ گریس، اور گریس کا مظہر کون ہے؟ اس کا اکلوتا بیٹا۔ انہوں نے نفس دین جو ہے فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے اصل ہی کو درمیان سے اٹھا کر صرف اللہ کے فضل پر سارا دار و مدار رکھ دیا۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا رفقائے محترم؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا کہ جب دین اپنی اصل سے درمیان سے ہٹا دیا جائے گا تو کیا ہوا؟ فرمایا ان کے مابین بھی عداوت اور دشمنی، ہر فرقہ دوسرے فرقے کا۔ یہ آج یہ بعد میں کچھ صورت حوالے ایک اور حوالے سے تبدیل ہوئی ہے، ورنہ مسیحیت نے نوع انسانی کے ساتھ تو چھوڑے، اپنے ہی بھائی بندوں کے ساتھ، ایک فرقے نے دوسرے فرقے کے ساتھ جو کچھ کیا ہے رفقائے محترم، آج خود اسے ڈارک ایجز کہہ رہے ہیں، رینیسنس کے پہلے دور کو قرون مظلمہ۔ تو یہ اغراض جتنا کچھ ہوا رفقائے محترم، اب اللہ پاک آپ کے اور ہمارے حوالے سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں رفقائے محترم؟ یہ پیغام جو ہم نے دینا تھا، فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، اے یہود، اے نصارہ، اے عالم انسانی، آئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کتاب الہی تم چھپائے چلے آ رہے تھے اس کتاب الہی کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور جو تمہاری شخصی زندگی ہے، شخصی زندگی میں جو کچھ ہے اس سے وہ صرف نظر فرماتے ہیں۔ بس اے لوگو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے نوع انسانی بلا شبہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کا نور، اللہ کا نور آیا، اور اللہ کا نور، اور اس کے بعد رفقائے محترم کتاب مبین، کتاب آئی کیسی؟ مبین، سیلف ایکسپلینیٹری،
جو اپنے آپ کو خود کھول کھول کر بیان کرتی ہے، وہ کسی اس حوالے سے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ جو نور اور کتاب مبین، عام طور پر ہمارے یہاں رفقائے محترم کو دو چیزیں سمجھا جاتا ہے، نور اور چیز ہے اور کتاب مبین اور چیز ہے۔ لیکن یہ ایک اصول ہے کہ کوئی بھی اس حوالے سے میرے اور آپ کے مابین اختلاف پیدا ہو فہم قرآن کا، تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے رفقائے محترم کہ قرآن ہی سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ اب یہ دو امکانات ہیں کہ نور اور کتاب مبین ایک چیز، نور یعنی کتاب، کون سی کتاب؟ جو اپنے آپ کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، اور دوسرا امکان جس طرح آج ایک گروہ کے ہاں ہے کہ نور سے مراد کتاب نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ اگر رفقائے محترم ہم جھگڑنے کی بجائے قرآن کو آگے چلائیں، مثلا یہاں مبین کے اوپر جو نمبر آیت کا ڈالا ہوا ہے 15 اور اوپر لکھا ہوا ہے لا، اس لا کا معنی یہ ہوتا ہے رفقائے محترم کہ یہ کلاس جو ہے یہ نامکمل ہے، یعنی اس کے اوپر رک نہ جاؤ، اس کو آگے چلاؤ۔ یعنی جس طرح پرنسپل کلاس کے بعد سب آرڈینیٹ کلاسز آتی ہیں، تو اسی طرح قرآن یعنی لا کا معنی یہ ہے کہ بات اس کا ایک حصہ آگے آ رہا ہے، وہ اگلا حصہ خود بتا دے گا۔ اب اگر رفقائے محترم ایک ہائپوتھیسس کے طور پر، مفروضے کے طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ نور الگ ہے اور کتاب مبین الگ ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر الگ الگ چیزیں اور رفقائے محترم 1+1، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تثنیہ یا مثنیٰ، اور اس کے لیے عربی زبان میں ضمیر کون سی ہے؟ ہما، ہی، جس طرح انگریزی میں ہی ہے، عربی میں ہوا ہے، اور ان کا ڈوئل جو ہے وہ ہے ہما۔ اور اگر بے آ جائے تو بہی و بہما۔ اب اگر یہ رفقائے محترم ہم نور اور کتاب مبین کو دو چیزیں مانیں، ذہن میں رکھ لیں، یا ایک چیز مانیں، کیا مانیں اور کیا نہ مانیں؟ مسئلہ نہ میرا دعویٰ نہ آپ کا دعویٰ، نہ یہدی بہ اللہ۔ اب اگر نور اور کتاب مبین دو چیزیں ہوتی رفقائے محترم، تو قرآن کے الفاظ ہوتے یہدی بہما، یہدی بہما۔ بہما قرآن نہیں کہہ رہا، بہی کہہ رہا ہے، بہی۔ تو بہی تبھی ہو سکتا ہے کہ جب کتاب اور نور مبین ایک ہی حقیقت ہو، ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہوں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یعنی ایک حوالے سے وہ نور ہے اور دوسرے حوالے سے وہ کتاب مبین ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ نور اللہ کی طرف سے آنے والا کلام جو کتاب کی شکل میں اور کتاب مبین ہے۔ نمبر دو، یہ پتہ چلا کہ یہدی جو ہے رفقائے محترم جاء تو ماضی کا صیغہ ہے اور یہدی فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں پر حاوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو انسانوں کو ہدایت ملے گی وہ کس کے ذریعے ملے گی؟ اس کے کلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کتاب مبین کے ذریعے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کو پانے کا، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ کا مکاشفہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، بندے اور ان کے تعلقات کیا ہیں،
ان تمام مسائل کے لیے جو گائیڈنس درکار ہے اللہ کی طرف سے، وہ کس کے ذریعے ملے گی؟ یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دے رہا ہے، دیتا رہے گا، کس کے ذریعے دے گا؟ بہی، قرآن پاک کے ذریعے۔ قرآن پاک سے ہٹ کر کوئی چاہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، ناممکن ہے۔ خلاف پیغمبر کا سیرا گزیر کہ ہرگز و منزل نہ خواہد رسی، اللہ کے پیغمبر کے سے ہٹ کر، ہاں جی، اللہ کی طرف چاہنے والے کلام سے ہٹ کر چاہے کہ اس کو رہنمائی مل جائے، ناممکن ہے۔ پس اللہ پاک اس قرآن کے ذریعے ہدایت دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن اللہ کی ہدایت سے فیض یاب ہونے کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ کیا شرط ہے رفقائے محترم؟ من اتبع رضوانہ، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے کلام سے مستفید ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے پیچھے چلنے والا ہو، اللہ کے کلام کو اپنے پیچھے چلانے والا نہ ہو۔ اللہ کے کلام کو تروڑ بروڑ کر اپنے مقاصد اور اپنے عقائد کے لیے جسٹیفیکیشن پیدا کرنا، یہ کلام الہی سے محرومی ہے۔ پاس اللہ کی رضا کا طالب ہو، اللہ کو پانا مقصود ہو، تو اللہ کے کیا کریں گے؟ سبل السلام، اللہ ان قرآن کے سایوں میں چلنے والوں کو اللہ سلامتی کے راستوں پر چلائیں گے۔ ان کی معیشت، معاشرت، سیاست، دنیا کی ہر جو ان کی ضرورت ہے، اللہ پاک اس کو پورا فرمائیں گے اور ہر قدم پر ان کے لیے سلامتی کے راستوں کو کھولیں گے۔ سبل السلام۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، 10-25 میں، کہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ان کو دار السلام، ان کی تمام مملکت دار السلام بن جائے گی، سلامتی ہی سلامتی، اللہ سلام، اس کا کلام سلام، اور اس کلام میں چلنے والے دار السلام۔ تو کیا ہوگا؟ سبل السلام، اللہ سلامتی کے راستے ان پر کھولتے چلے جائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ نکالتے رہیں گے اس کلام کے طفیل، کلام پاک کے حوالے سے، صدقے سے، انسانوں کو، کہ کہاں سے نکالیں گے رفقائے محترم؟ من الظلمات، تاریکیوں سے نکال کر، ڈارکنیس سے نکال کر، الی النور، نور کی جانب، نور کا فیضان ہوگا، ظلمتیں، تاریکیاں کافور ہوں گی باذن ہی، اس کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے بعد۔ اور آگے فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ پاک انہیں صراط مستقیم پہ چلائیں گے، رہنمائی کریں گے۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم کی صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں رفقائے محترم، ہر رکعت میں دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ دعا کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک سورہ الانعام آیت 155، یہ قرآن پاک صراط مستقیم ہے، پکا راستہ، سچا اور سچا راستہ، پختہ اور ہموار راستہ، ابد تک باقی رہنے والا راستہ، بعد و بارہ کے مقابلے میں جو تاریکیاں، ظلمتیں، ضلالتیں، سب کے مقابلے میں قائم رہنے والا۔ تو اللہ پاک انہیں نکالیں گے تاریکیوں سے، لائیں گے نور کی جانب، اور انہیں صراط مستقیم بتائیں گے، سمجھائیں گے، چلائیں گے، اور پھر اپنی رضوان جنت اس کے اندر داخل کریں گے۔ تو یہ جو رفقائے محترم اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو یہ انعامات عطا ہوں گے، اس کے ساتھ ذرا پیچھے رفقائے محترم النساء، چوتھی سورہ جہاں ختم ہوتی ہے، ذرا اس ضمن میں ایک مقام دیکھیں۔ سورہ النساء، چوتھی سورہ، یہ 127 صفحہ، غالباً 127 صفحہ، آیت 174، 175، 127 صفحہ سورہ النساء۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے نوع انسانی، عرب، عجم، ہند، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، جہاں جہاں انسان ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، کیا فرمایا رفقائے محترم؟ قد جاءکم برہان من ربکم،
بلا شبہ آ گیا تمہارے پاس، کیا آیا رفقائے محترم؟ برہان۔ قرآن برہان ہے۔ برہان کس کو کہتے ہیں رفقائے محترم؟ برہانت الشمس برہانہ، سورج کا اس حالت پر ہونا کہ جو اس کے سامنے کھڑا ہو اس کے کپڑے تک اتار دے۔ برہان کا معنی ہے وہ اللہ کا کلام جو باطل کے کپڑے اتار دے گا، باطل کو ہر حوالے سے اوریاں کر دے گا، حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا، اس کو بیان کرنا یہ قرآن کا کام ہے۔ اس حوالے سے یہ برہان ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلِيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ موت و حیات کا فیصلہ دلیل سے ہو۔ تو قرآن برہان ہے حق اور باطل کے حوالے سے۔ اے انسانوں، تمہاری جانب اللہ کا برہان آیا، اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں بلا اس کی تفسیر کیا ہوئی؟ گویا کہ ہم نے نازل کیا تمہاری جانب ایسا نور، نورا نور، مبینہ، جو نور ہونے میں کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے، نور اپنی ذات میں نور ہے۔ اللہ پاک کا قرآن رفقائے محترم سورجوں کا سورج ہے، کروڑوں سورج ایک طرف، اللہ کا کلام دوسری طرف۔ اللہ کے کلام کا سورج رفقائے محترم آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور ہم اس کو دیکھنے کے لیے اپنی اپنی موم بتیاں لے کر جا رہے ہیں، اپنے اپنے چراغ اور لالٹینیں لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کا نور چمک رہا ہو اور ہمیں نظر نہ آئے، اس کا مطلب ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، آنکھوں کی بینائی ضائع کر بیٹھے۔ نورم مبینہ، آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو ایمان لائیں گے اللہ پر اس قرآن پاک کے طفیل، اس کے ذریعے سے۔ اور ایمان جہاں بھی ہے رفقائے محترم قرآن میں، ایمان سے مراد توحید ہے، کیونکہ مجرد اللہ کو مان لینا مشرک بھی مانتے تھے۔ ان سے پوچھیے آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے بنائی، موت و حیات کس کے قبضے میں ہے؟ لَيَقُولُنَّ، تو کہہ اٹھتے تھے اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے۔ اور رفقائے محترم جو مشرکین مکہ تھے، عرب والے، وہ حج بھی کرتے تھے، اور حج میں تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے گھر پر اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اندازہ کریں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں لا شریک لک، اللہ تیرا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیوں جہنمی؟ اس کے باوجود کیوں قرآن نے مشرک کہا؟ آگے فرمایا رفقائے محترم وہ یوں بھی کہتے تھے ہاں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ، ہاں کچھ ہیں تملکہم وما ملک، جن کو آپ نے خود کچھ اختیارات دے دیے ہیں، یعنی ڈیلیگیشن آف پاورز، آپ نے اپنے کچھ اختیارات ان کو دیے ہیں عطائی طور پر، ان کو آپ نے مختار بنایا ہے اپنی عطا سے، اپنے اختیار و ارادے سے، ہماری ان کے سامنے، ان کی آپ کے سامنے، یہی ہمارا ہے۔ یعنی ہم ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہمیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم نظر نیازیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ ان کے ہاں قبول ہو جائیں اور یہ ہمیں اللہ کے ہاں مقبول بنا دے۔ اللہ کا قرب انہیں چاہیے تھا، اللہ کے منکر نہیں تھے۔ بس ایمان سے مراد توحید کے ساتھ ایمان ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے سورہ یوسف آیت نمبر 106، 12-106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، دنیا میں اکثریت ایسے مومنوں کی ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں، ایمان بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اور دوسرے مقام پر ایمان کی تفسیر کی ایمان بالقرآن، اور یہ کہاں کی؟ سورہ محمد آیت نمبر 2، آمنوا بما نزل علی محمد، پس جو ایمان توحید کے ساتھ لائیں گے اللہ پر اس قرآن کے ذریعے، اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور پھر جڑ جائیں گے اس قرآن پاک کے توسط سے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا یہ اللہ کے کلام کا کام ہے۔ اللہ کا کلام جوڑتا ہے بندوں کو اپنے مالک کے ساتھ، خالق کے ساتھ، معبود برحق کے ساتھ۔
تو جب اللہ کا بندہ اللہ کے کلام کے توسط سے اللہ کی توحید کو اور اللہ کے ساتھ جڑ جانے کے عمل کو مکمل کرتا ہے تو پھر کیا فیضان عطا ہوتا ہے؟ فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، پھر ایسے بندوں کو اللہ اپنی خاص رحمتوں میں داخل کرتا ہے، خاص الخاص رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَفَضْلٍ، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گریس سے، فضل سے، یعنی رحمتوں سے بھی بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ اللہ انہیں خاص اپنے فضل سے، انعام سے نوازتا ہے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ پاک انہیں چلاتا ہے، کشادہ کرتا ہے، روشن کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے ان پر کیا صراط مستقیم۔ تو اللہ کی رحمتوں کو، اس کے فضل کو اور اس کی خصوصی نعمتوں کو پانے کا ذریعہ رفقائے محترم اس کا کلام ہے۔ اور ہمارا جو رفقائے محترم مسئلہ ہے کہ اتنی آبادی، اتنے وسائل اور اتنا کچھ اور جو صورت احوال ہے، اس کے باوجود کیا اس میں ایک آیت دیکھ کر ہم آگے چلتے ہیں رفقائے محترم۔ سورہ الانعام، چھٹی سورہ، آیت 155، 189 صفحہ 179، سورہ الانعام۔ کہیں بارشیں نہیں ہو رہی، کہیں کا سالی ہے، کہیں بھائی بھائی کو جو کچھ کر رہا ہے خود اور کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، چچینیا میں، کشمیر میں، ایریٹریا میں، صومالیہ میں، ہر کہیں جو کیا منظر ہے رفقائے محترم، یہ دور کیسے ہو؟ سورہ الانعام، چھٹی سورہ، 189 صفحہ، آیت 155، ارشاد ربانی ہوا وَهَذَا کِتَابٌ، اور یہ ہے دستور حیات، یہ قرآن دستور حیات ہے۔ آیت 155، انزلناہ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل یا ذہن کی پیداوار نہیں ہے، ہم نے اس کو نازل کیا۔ اور اس قرآن کا مقام، مرتبہ، درجہ کیا ہے رفقائے محترم؟ مبارکن، مبارکن، یہ رفقائے محترم برکہ سے لیا گیا۔ برکہ، برکہ عربی زبان میں ایسے حوض کو کہتے ہیں کہ جس میں تازہ پانی ہر وقت قائم رہے، آپ استعمال بھی کریں لیکن جتنا استعمال کریں اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اسی حالت میں قائم رکھے، تر و تازہ پانی سے لبالب بھرا ہوا حوض مبارک۔ اور جہاں حوض ہوگا، پانی ہوگا، وہاں ہریالی ہوگی، جہاں کنواں ہوگا وہاں راستہ ہوگا، آبادی ہوگی، جہاں پانی ہوگا وہاں حیات ہوگی۔ تو جب قرآن آب حیات ہے، اللہ کے رحمتوں کے پانیوں سے بھرا ہوا ہے یہ حوض، قرآن حوض کوثر، اور اسی کی تعبیر آخرت کا حوض ہے۔ جو اس قرآن کے پانی کو پی لے گا قیامت تک اسے پیاس نہیں لگے گی، جو یہ روٹی کھا لے گا قیامت تک اس کی ہر بھوک جو ہے اس قرآن سے دور ہو جائے گی۔ یہ غذا ہے، یہ آب حیات ہے، یہ حوض کوثر ہے، یہ مبارک ہے۔ پس اے ایمان والو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، اور آگے دیکھیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پس اس قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، چلتے رہنا۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کے پیچھے پیچھے چلو اور چلتے رہنا۔ آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَاتَّقُوا، اس کی خلاف ورزیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، قرآن کی خلاف ورزی نہ کرنا، قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا اور اس کی خلاف ورزیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقائے محترم؟ یہ آج ہمارا جو عالم اسلامی جو ہے، یعنی کتنا بڑا سوال ہے رفقائے محترم کہ بیت اللہ میں استسقاء کی صلات ایک دفعہ نہیں بار بار، اور امام کعبہ، اور پھر رحمتیں آب حیات کی صورت میں نازل نہ ہو، استسقاء کی صلات
کہ ترزقون بضعفائکم، مواشی ہیں، معصوم بچے ہیں، پھر یہ سب کچھ اللہ کی رحمتیں کیوں رکی رفقائے محترم؟ اللہ کی رحمتیں دوبارہ اس امت پر صلاۃ استسقاء سے نہیں آئیں گی، کرتے رہو، ادھر ادھر کے کاموں سے نہیں آئیں گی، احتساب سے نہیں آئیں گی، انتخاب سے نہیں آئیں گی۔ اس امت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول مشروط ہے رفقائے محترم قرآن حکیم کی اتباع سے۔ دیکھیں، لعلکم ترحمون، تو میرے قرآن کے پیچھے چلو، اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاؤ، لعلکم ترحمون، یہ کرو تاکہ تمہارے اوپر کیا ہو، رحمتیں نازل ہوتی رہیں، یعنی دعا بھی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جو بچہ رفقائے محترم اپنے ماں باپ کے حکم پر چلتا ہے اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، ماں باپ خود بخود اس کی ہر ضرورت کا، ہر تقاضے کو پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تو کیا فرمایا، لعلکم ترحمون، تم یہ کام کرو، اتباع قرآن، اتباع قرآن، اور اتباع قرآن کرو اور قرآن کی خلاف ورزیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس ضمن میں رفقائے محترم آغاز کار کہاں سے ہو؟ اللہ کی رحمتوں کو عالم اسلامی پر کھینچنے کے لیے ہم کام کا آغاز کہاں سے کریں؟ سورہ الاعراف 7ویں سورہ جو آگے آ رہی ہے رفقائے محترم، وہ اسی سوال کا جواب ہے کہ کام کا آغاز کہاں سے ہو۔ سورہ الاعراف 212 صفحہ 212 صفحہ دو سو تین آیت 203 204 203 204 آیت سورہ الاعراف 7ویں سورہ 212 صفحہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے سامنے ان کے جو معجزات ہیں، محسوس اور مرئی معجزات جن کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، آپ پیش نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی اس طرح کا حصی معجزہ نہیں ملا تو خود اپنی طرف سے کوئی گھڑ گھڑا کر پیش کر دو، لولا اجتبیتہا، کیوں نہ گھڑا آپ نے کوئی فیبریکیٹ کر دیں، گھڑ لیں، بنا لیں، جھوٹا موٹا نعوذ باللہ، اور منسوب کر دیں اللہ کی طرف۔ کل، ان سے کہو میرا مقام یہ ہے، میری حیثیت یہ ہے، کل اعلان فرما دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، اے لوگو میری حیثیت یہ ہے، میری حقیقت یہ ہے، انما قلم عصر ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ مجھے تو مامور کیا گیا ہے کہ میں پیچھے پیچھے چلوں، انما اس کے سوا کچھ نہیں، اتبع میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں، میں فالوور ہوں، پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں، کس چیز کے رفقائے محترم؟ ما یوحی الیہ، جو وحی کی جاتی ہے میری جانب میرے رب کی طرف سے، میں وحی قرآن کا متبع ہوں، موجد نہیں ہوں، میرا کام ہے اللہ کے کلام کو من وان پہنچا دینا، اس کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں اللہ کے قرآن کے۔ اور سورہ الانعام ہی کی آیت نمبر 19 میں فرمایا اوحی الی ھذا القرآن، جو چیز بطور وحی مجھے عطا ہوئی ہے وہ تو لوگوں یہ قرآن ہے، تو میں تو قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا ھذا بصائر من ربکم، اے لوگوں یہ قرآن کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، بصائر من ربکم، تمہاری آنکھیں کھولنے والا، بصائر بصیرہ کی جمع، یہ تمہارے دل اور دماغ کو نور عطا کرنے والا ہے، ایمانی آنکھیں کھلتی ہیں، اللہ کی طرف جانے کا راستہ کھلتا ہے، بصائر یہ روشنیاں ہیں، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، وہ خدا اور رہنمائی ہے،
ورحمہ، اور اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا، ہدایتوں کا، بصیرتوں اور بصارتوں کا ترجمان اور ضامن ہے یہ قرآن۔ اور آگے فرمایا لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، جو قوم امن میں آنا چاہے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی طالب ہو، چاروں طرف جو اس کے اوپر انسیکیورٹی کا ماحول ہے، اس سے نکل کر جو امن میں آنا چاہتی ہے، ایمان اور اس کے تقاضوں پر چلنا چاہتی ہے، مومن بننا چاہتی ہے، ایمان سکھائے گا، مومن کے اوصاف سکھائے گا، کمالات بتائے گا۔ تو ایمان کے مقام پر کھڑا کرنے کے لیے اے لوگو اللہ کا یہ قرآن آیا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقائے محترم؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ ہے رفقائے محترم کرنے کا کام۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا نظام جاری ہو جائے، یعنی قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھاؤ، اور پڑھنا پڑھانا ہمیشہ سمجھ کے ساتھ۔ عجیب بات ہے رفقائے محترم ہمارے ہاں کہ بچے سے پوچھئے، بچہ آپ کا ہے، میرا ہے، بچے بیٹے آپ نے قاعدہ پڑھا ہے؟ جی پڑھ لیا ہے۔ اچھا بیٹے پڑھنے کے ساتھ تم اسے سمجھے ہو یا نہیں؟ تو کہے گا بیٹا باپ سے کہ بھئی میں جب پڑھا میں نے تو سمجھا بھی، یعنی خط پڑھا سمجھا۔ اخبار پڑھنے میں سمجھنا شامل۔ کتنا بڑا المیہ ہے رفقائے محترم کہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھا ہوا ہوں لیکن سمجھتا نہیں ہوں۔ اخبار کے پڑھنے میں سمجھنا شامل، پہلی کا بچہ قاعدہ سمجھ کے ساتھ، اور مسلمان بابا دادا بن چکا، جی آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ پڑھا ہوا ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ سمجھتا تو نہیں۔ یعنی بچہ بازی میں جا رہا ہے کہ وہ پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے، اور دادا پڑھتا ہے تو بغیر سمجھے۔ تو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا، سمجھنے سمجھانے کا انتظام کرو، ایسے ادارے قائم کرو کہ جو اللہ کے کلام کے ترجمان ہوں، مناد ہوں، مبشر ہوں، قرآن کے منذر ہوں، قرآن کے فقیہ اور متکلم ہوں۔ اور آگے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنے کانوں کو، دلوں کو، دماغوں کو لگا دو۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے مناد تیار کرو۔ اور آگے ہے وہ انصتو، انصتو کا عام ترجمہ کرتے ہیں خاموش رہا کرو۔ بھائی سوال جب ہے کہ فاستمعوا، پورے توجہ اور انہماک سے قرآن سنو، تو کیا انہماک سے توجہ سے قرآن سننے والا شور بھی ڈالنا ہوگا؟ یہ استماع سے اگلی سٹیج ہے انصات۔ پس انصاتہ کا اصل معنی کیا ہے؟ خشعا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، بچھا دینا، لگا دینا۔ انصات یہ ہے کہ جو قرآن سنو، سمجھو، جتنا سمجھو اس کے سامنے سرنڈر کرو۔ یہ نہ وہ قرآن ساری زندگی سنا پر نالا وہی رہا۔ قرآن کے عقائد و اعمال کو اپنا لو، قرآن کو اپنے اندر اتار لو، تو جو سنو اس کے اندر اپنے آپ کو لے جاؤ۔ قرآن کو سورہ العنکبوت 29/49 بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن کو اپنے سینوں سے، یعنی اپنے دلوں اور دماغوں کو مزین کرو قرآن کے نور سے، قرآن کی زینت سے، اپنے ایمان کو قلوب میں اور سیرت و کردار میں۔ تو انصتو کا معنی ہے اس کے اندر اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کو ڈھال لو۔ اور آگے فرمایا لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر ہماری رحمتیں سایہ فگن ہوں گی۔ یہ اللہ کی رحمتوں کو پانے کا طریقہ یہ ہے رفقائے محترم کہ قرآن حکیم کے نام پر ایسے امت میں ادارے قائم کیے جائیں، بچے کو قرآن کے علم اور عمل کے اندر گہرا ہونے کی تعلیم اور تربیت دی جائے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم اب ہم سورہ الاعراف ہی کے ایک پچھلے مقام کو جو ہماری حالت سے بھی مشابہت رکھتی ہے، وہ آیت جلیلہ اور ماقبل اہل کتاب، اور اس میں کرنے کا بھی کام ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ 207 صفحہ،
207 صفحہ 169 170 سورہ الاعراف 207 سورہ الاعراف. ارشاد ربانی ہے فخلف من بعدهم خلف وارثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنی. یہ وہی 3:187 اگر آپ کو یاد ہو تو کہاں تھا؟ میثاق کتاب کا لیا تمام امتوں سے. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فخلف من بعدهم خلف، پاس پھر جانشین ہوئے من بعدهم ان نبیوں کے بعد، اللہ کے نیک بندوں کے بعد. خلف، یہ لام کی جو جزم ہے یہ عربوں کے ہاں نہ خلف کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے رفتار ہوتا ہے پوت، اور ایک ہوتا ہے سپوت، اور ایک ہوتا ہے کپوت. پوت، سپوت اور کپوت. پوت تو کم از کم وہ ہے کہ جو باپ کے کاروبار کو، مشن کو، جو کچھ اس کا تھا اس کو برقرار رکھے. سپوت ہے جو 4 چاند لگا دے، اور کپوت ہے بنے بنائے کو بگاڑ دے. کپوت کے معنی میں یہاں خلف ہے. ان انبیاء کے، صلحاء کے منبر و محراب پر قبضہ کر لیا ان کپوتوں نے، ان ناخلفوں نے. اور وہ ناخلف کیا تھے؟ وارث الکتاب، کتاب ان کو ورثے میں ملی تھی. وہ کتاب کے خود وارث نہیں ہوئے تھے، بائی پیسج آف ٹائم خود بخود کتاب کے وارث بن گئے. جس طرح آج ہم ہیں رفقا محترم کہ قرآن کے لیے کوئی ہم نے جدوجہد نہیں کی، محنت نہیں کی صحابہ کی طرح. قرآن خود بخود ہمیں کوٹھیوں کی طرح، کاروں کی طرح ورثے میں باپ دادا سے، جائیدادوں کی طرح ورثے میں قرآن بھی مل گیا، مفت میں مل گیا. تو مفت میں ان کو کتاب وراثت میں مل گئی، اور پھر وہ کر کیا رہے ہیں رفقا محترم؟ یاخذون عرض ھذا الادنی. ہر آدمی حیات دنیا کا سامان سمیٹنے میں لگا ہے، حلال سے ہو یا حرام سے. یاخذون عرض ھذا الادنی، قبضہ کر رہا ہے ہر آدمی، گرپ میں لینا چاہتا ہے، ہولڈ میں لینا چاہتا ہے حیات دنیا کا سامان. اور فرمایا کہ جب ان سے کوئی کہتا ہے اللہ کے بندو قرآن اس لیے ملا تھا، دین اس لیے ملا تھا، تمہیں اللہ نے پاکستان اس لیے عطا کیا تھا. پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کیوں ملا تھا؟ لیلۃ القدر میں قرآن، 27 رمضان اور قیام پاکستان. یہ قرآن کی برکت کہ ہمیں پاکستان ملا قرآن کے لیے، اور قرآن کو پس پوش ڈال کر ہم حیات دنیا، کوٹھیاں، کاریں، کاروبار چمکانے میں ہر آدمی لگا ہے. اور اگر ان کو اللہ کو کوئی بندہ کہے کیا کر رہے ہو؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے کاروبار یہ ہے، کرنا یہ ہے، لچھن یہ ہے. اور اگر ان سے پوچھو بھئی آخرت میں کیا تمہارا مقام ہونے والا ہے، اللہ کے حضور میں جاؤ تو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ہمارے لیے بھی اس کی بخشوں کی کوئی نہ کوئی صورت تو پیدا ہو ہی جائے گی. کیوں اللہ کی رحمتوں سے ہمیں مایوس کرتے ہو؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، ضرور بضرور ہماری کوئی نہ کوئی بخشش ہو ہی جائے گی. امت مرحومہ ہیں کہ اس نبی سے ہمارا تعلق ہے، کیوں ہمیں مایوس کرتے ہو؟ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. فرمایا حال یہ ہے کہ ابھی ایک پارٹی سے سودا کیا، معاہدہ کیا، اب ایک دوسری پارٹی آ گئی، اس نے کشش ذرا بڑھا دی، اضافہ کر دیا. پہلا سودا تھا 2 لاکھ پر، اس نے کہا ہم 2.5 لاکھ دیتے ہیں. تو وہ جو سابقہ عہد کیا تھا، کمٹمنٹ کی تھی، اس کو چھوڑ دیں گے، بھلا دیں گے، اور نئی کمٹمنٹ پر قائم ہو جائیں گے. اور اگر آئے ان کے پاس کوئی اور پارٹی، کوئی اور پرکشش سودا لے کر، یا خضو ہو، اس کو بھی فوراً قبول کرتے ہیں، کچھ ہیزیٹیشن نہیں ہے. اور یہ مذہبی پیشوائیت میں اس سے بھی بڑے بڑے، ایک جگہ پڑھنے کا اتنے دن مجلس پڑھیں گے، پارٹی دوسری آ گئی، اس نے بڑی پیشکش کر دی،
وہاں چلے گئے. تو اگر بڑی پیشکش ہو جائے تو وہاں چلے جائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں رفقائے محترم الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، ان کو یاد دلاؤ کہ جو کتاب تمہیں ملی ہے اس کتاب پر کوئی میثاق بھی تم نے اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا؟ کیا نہیں لیا گیا تھا اس قرآن کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے میثاق؟ وہ میثاق کیا تھا رفقائے محترم؟ یہ میثاق تھا اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے لوگو اللہ کے باب میں، اللہ کے حوالے سے، اس کی ذات و صفات اور دین کے حوالے سے نہ کچھ کہنا مگر وہی کہنا جو خالص حق ہو. اللہ کا کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا دین کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، حق کو حق کے ذریعے جانو. حق ہے اللہ کی ذات. اور پھر حق کیا ہے رفقائے محترم؟ سورہ الانعام آیت نمبر 73 قول الحق، اللہ حق ہے، اس کا کلام حق ہے، اس کا رسول پر حق ہے، اس کی کائنات پر حق ہے. بس حق کو حق کے ذریعے جانو، حق کو حق کے ذریعے جاننا دین ہے. پاس حق اللہ، اس کے بارے میں وہی کہو جو اس کا قول الحق تمہیں بتائے. اور آگے کیا رفقائے محترم فرمایا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور نہ درس لو. درس کا تعلق صرف کس کے ساتھ ہے؟ وَدَرَسُوا، اور درس لو، درس دو کس کا رفقائے محترم؟ مَا فِيهِ، جو کچھ کے کلام الہی میں ہے. یعنی اصل درس رفقائے محترم صرف اور صرف قرآن کا ہے. مدارس کی اصل زینت قرآن ہے، مقصود قرآن ہے. باقی یہ صرف، یہ نحو، یہ منطق، یہ فلسفہ ذرائع ہیں، مینز ہیں، اینڈ ان اٹ سیلف نہیں ہے. اینڈز والے مقام صرف اور صرف کلام الہی کو حاصل ہے. تو اگر کلام الہی کا درس تو بند ہو جائے اور مثنویوں کے درس اس امت میں عام ہو جائیں تو رضوان کیسے عطا ہو؟ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور درس کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ درس کا معنی بھی ہمیں معلوم نہیں. درس لو یعنی سمجھو، پڑھو نہیں رفقائے محترم. درس عربوں کے ہاں اور ہمارے ہاں بھی جب ہم گندم کاٹتے ہیں تو پہلے ہم چھوٹی چھوٹی بھریوں میں، ٹکڑیوں میں جمع کر کے پھر اس کو کھلیان میں جمع کرتے تھے. پھر ہمارے ہاں پھل چلتا تھا، پھل یا پھلا، یعنی بیل اور بیلوں کے پیچھے پھلا. اور پھر وہ کیا کرتا تھا، اس گندم کی جو بھریاں ہوتی تھیں ان کے اوپر وہ چلتا تھا بیل، اور نتیجہ کیا نکلتا؟ دانے الگ اور بھوسا الگ. آج ہم اس کو تھریشر کے ذریعے کرتے ہیں الگ الگ. یہ جو دانے کو بھوسے سے الگ الگ کرنا ہے، توڑی الگ ہو جائے، دانے الگ ہو جائیں، اس پروسیس کو عربی زبان میں درس کہتے ہیں. درس قرآن کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کو جاننا، معانی کو جاننا، مقاصد کو جاننا، مقاصد کے حصول کے لیے قرآن کے طریقہ کار کو جاننا، اس طریقہ کار پر چلنے کے لیے جماعت بنانا، اس جماعت میں اللہ کے اوصاف اللہ حد بشریت ان کو اللہ والا بنانا، اور اللہ والا بنا کر انہیں جنات ارضی اور جنات اخروی اس کا حامل بنانا، یعنی ربانیت. یہ دوسرے مقام پر سورہ آل عمران آیت نمبر 80. تو درس قرآن ربانی بنانا ہے. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، درس لینا صرف اس قرآن کا. اور آگے فرمایا والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور دیکھو یہ جو قرآن کا درس لینا اور دینا ہے، فرمایا اس پر قائم ہونے کے لیے آخرت پر ایمان شرط ہے. اور اے لوگو افلا تعقلون، کیا تم عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ ہر چیز پر تم عقل، یعنی رفقائے محترم اگر کہیں ہم نے 4 پیسے بینک میں رکھنے ہو تو سوچتے ہیں دیوالیہ تو نہیں ہو جائے گا. یعنی دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا ہو رفقائے محترم، سوئی لینی ہو تو نکا دیکھتے ہیں.
اور جب عبدالآباد کی جنت لینا ہو، نجات لینی ہو، اللہ کو پانا ہو تو کہتے نہیں صاحب جہاں جوتا اتارا وہیں عقل کو اتار کر آ جاؤ۔ مسجد میں، مندر میں، خانقاہ میں عقل کا کیا کام، اور مذہب میں عقل کا کیا کام؟ نعوذ باللہ، گویا مذہب ہے ہی بھی عقلوں کے لیے۔ مذہب اور عقل کیا تعلق آپس میں؟ جو اللہ کا سب سے عقل کا جو خالق ہے اس کا کلام بے عقلی کے ساتھ، افلا تعقلون، اے لوگوں تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، کیوں نہیں سوچتے؟ رحمان، اگر اس امت میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ اس امت میں میرے اور آپ کے دائیں اور بائیں اگر یہی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ دوبارہ اس اچھے مقام پر کھڑا ہونے کے لیے ہم کیا کریں؟ رفقائے محترم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک، فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ یہ ہے رفقائے محترم اس امت میں اصلاح کا طریقہ، اور قیامت تک مصلحین کے لیے میتھڈالوجی، طریقہ کار۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو ہمیں آ کر شریعت بتائے، اللہ کا کلام بتائے۔ وہ آ گئے جن کے لیے راہ تقی انسانیت نے، جن کے لیے راستہ ہموار کیا نبیوں نے، وہ موعود کل ادیان، وہ آ گئے جن کے لیے تمام نبیوں سے میثاق لی، جنہوں نے راستہ صاف کیا نبیوں نے، تو وہ آنے والے آ گئے، اب کوئی نہیں آنے کا۔ تو یہ جو کرنے کا کام کیا ہے رفقائے محترم؟ والذین یمسکون بالکتاب، یمسکون باب تفعیل، مسک یمسک کو تمسیک، مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑ لینا، مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں لے لینا، ہاتھ میں ہاتھ مضبوطی کے ساتھ دینا، اس آیت کے ساتھ کیا اس کو چھوڑنا نہیں۔ والذین یمسکون بالکتاب، جو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے اللہ کی کتاب کو۔ اللہ کی کتاب زمین پر اللہ کی ترجمان ہے، اللہ کیا ہے کیا نہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، اس کا مظہر عام صرف اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے هو حبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض من تمسک به نجا ومن اعرض عنها ہلک، کہ یہ اللہ کا مضبوط رسہ ہے، ایک سرا اس کا زمین پر ہے، ایک عرش پر، ایک فرش پر، ایک عرش پر۔ فرش والے اگر اس رسے کے اس کونے کو، سرے کو جو زمین پر ہے پکڑ لیں گے تو رب تک پہنچ جائیں گے۔ جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جس نے اس سے اعراض کیا وہ ہلاک تباہ و برباد ہوا۔ تو فرمایا کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں کلام الہی کو۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نتیجتاً صلاۃ کو قائم کریں۔ نماز پڑھنا نہیں، صرف صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ اور صلاۃ کو قائم کرنا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو اقرار عبودیت ہے اس پہ قائم ہو جانے کا نام اقامت صلاۃ ہے۔ تو جو پھر صلاۃ کو قائم کریں گے، عبودیت کو قائم کریں گے، عبد بن کر زندگی گزارنے پر جو قائم ہو جائیں گے، آگے رفقائے محترم فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین، ان مصلحین کے اجر کو، جدوجہد کو، محنت کو، اس ضمن میں جو وہ یعنی تعاون کریں گے، جدوجہد کریں گے، محنت کریں گے اس میدان میں، اس عمل میں، یعنی تمسک بالکتاب، کتاب الہی کا تمسک۔ اور تمسک کیسے ہوگا؟ جب تک کہ اس کے خدام نہیں ہوں گے، مناد نہیں ہوں گے، اس کے لینے دینے کا ایک باقاعدہ سلسلہ اور نظام نہیں ہوگا، تو بس کتاب الہی کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، اس کی طرف آنا اور امت کو لانا، اس پہ چلنا اور امت کو چلانا، یہی وہ ذریعہ ہے رفقائے محترم کہ جس سے اللہ کی رحمتیں دوبارہ ہمیں عطا ہوں گی، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے اس امت کی اصلاح ہوگی، اور یہی وہ حتمی اور یقینی ذریعہ ہے کہ جس پہ جو جدوجہد، محنت، تعاون ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے، وہ اللہ کے رجسٹر میں اس طرح ریکارڈ ہوگا کہ کبھی ضائع نہ ہوگا۔ اور یہی وہ صدقہ جاریہ ہے رفقائے محترم، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس سے بحث نہیں۔
لیکن اگر اللہ کے کلام کے پڑھنے پڑھانے کا، سمجھنے سمجھانے کا کوئی بھی ہمارے ہاتھ سے کام ہو گیا اور مخلوق نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو قیامت تک جو دنیا میں نیکی کا، کلام الہی کا کام ہوگا اس میں میری اور آپ کی شراکت ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے رفقا محترم کہ اس امت کی اصلاح اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنے اور جوڑنے، چلنے اور چلانے سے وابستہ ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اپنے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث قرآن، اللہ پاک اپنے کلام پر چلنے والا، چلانے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا اور اس کی منادی کرنے والا ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔